بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم میرا دل ہو اور کوئی اپنے دل پر زخم نہیں لگاتا، اب خاموش رہو، مجھے دشمن کا جغرافیہ پڑھنے دو۔ کار کے اندر خاموشی رہی، لیکن پیچھے سیٹ پر پڑا ہوا ٹرینر تکلیف سے کراہتا رہا۔ اس کا نام اور خفیہ اڈا معلوم کرنے کے بعد ساجد نے کار روکنے کے لیے کہا۔ فرحانہ نے کار روک دی۔ ٹرینر پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ساجد نے کہا، اب ہوٹل واپس چلو۔ فرحانہ نے گاڑی واپس موڑ لی۔ ٹرینر کی جیب میں ایک موبائل فون تھا۔ اس نے ساجد کی مرضی کے مطابق اس فون کے ذریعے دہشت گردوں کے کمانڈر سے رابطہ کیا۔ پھر کہا، ایک بری خبر ہے، یلو کیب کا ڈرائیور اور دونوں گن مین مارے گئے ہیں۔ مخالف پارٹی نے اچانک ہی حملہ کیا تھا، میں نے بڑی مشکل سے جان بچائی ہے، ابھی کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس آ رہا ہوں۔ کمانڈر نے پوچھا، تم اس وقت کہاں ہو؟ تم لوگوں پر حملہ کہاں ہوا تھا؟ کیا تم نے کسی کو پہچانا ہے؟ میں ابھی آ کر آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، بس آ رہا ہوں۔ اس نے رابطہ ختم کر کے ادھر ادھر دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آئل ٹینکر تیزی سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ساجد نے پوری طرح ٹرینر کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ جیسے ہی وہ ٹینکر قریب آیا، ٹرینر نے اس کے آگے چھلانگ لگا دی۔ اس کی آخری چیخ سنائی دی، پھر موت کی خاموشی چھا گئی۔ ساجد نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ زندہ رہتا تو کمانڈر کے پاس جا کر سچ اگلتا کہ کسی مخالف پارٹی نے نہیں بلکہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے انہیں نقصان پہنچایا ہے۔ اس طرح کمانڈر سمجھ لیتا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اب اس کے دماغ میں بھی گھس چکا ہوگا، اور اس طرح وہ تمام دہشت گردوں تک اور انہیں کرائے پر حاصل کرنے والی پارٹی تک ضرور پہنچے گا۔ لہذا ٹرینر کی موت کے بعد یہ اندیشہ ختم ہو گیا تھا۔ ساجد نے یہ تمام باتیں فرحانہ کو بتائیں، پھر ہوٹل پہنچ کر کہا، میں ابھی تم سے باتیں کروں گا، پہلے چودھری صفدر نواز سے نمٹ لینا چاہتا ہوں۔ اس کے تہہ خانے میں 1 ارب 70 کروڑ ہیں، شہر کے ایک بینک میں 80 لاکھ روپے ہیں، یہ میں اس کے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دوں گا۔ تہہ خانے میں جو رقم ہے، اس کا چور دروازہ کہاں ہے، کیسے کھلتا ہے، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ لندن اور پیرس کے 2 بینکوں میں اس کے 3 ارب روپے ہیں، یہ سب پاکستانی خزانے سے لوٹی ہوئی رقم ہے، اسے پاکستان واپس آنا چاہیے۔ وہ چودھری صفدر نواز کے دماغ پر غالب آ گیا۔ چودھری نے لندن اور پیرس کے بینکوں کے نام پر لکھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں جتنی رقم ہے وہ سب اس کے پاکستانی اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے۔ رقم کے سلسلے میں دونوں بینکوں کے پاس اس کے دستخط شدہ چیک پہنچنے والے ہیں۔ اس نے یہ تحریر فیکس کے ذریعے لندن اور پیرس کے بینکوں تک پہنچائی، پھر دونوں بینکوں کے چیک لکھ کر دستخط کرنے کے بعد اپنی کار میں بیٹھ کر اسٹیٹ بینک آیا۔ وہاں کے متعلقہ اعلیٰ افسر سے ملاقات کی، پھر اس سے کہا، اس شہر کے حالات جان لیوا ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی گولی مجھے بھی آ لگے۔ میں موت سے پہلے وہ تمام رقم اپنے ملک کے خزانے میں واپس لانا چاہتا ہوں جو بیرونی ممالک میں ہے۔ یہ اس سلسلے کے چیک ہیں اور یہ میرا تحریری اجازت نامہ ہے۔ اعلیٰ افسر نے چیک کو پھر تحریر کو پڑھا اور کہا، آپ ایک محب وطن شہری ہیں، ہمارے ملک کی جو دولت باہر تھی اسے آپ واپس لا رہے ہیں۔ چودھری نے کہا، آپ نے میری تحریر میں یہ بھی پڑھا ہے کہ میری کوٹھی کے تہہ خانے میں 1 ارب 70 کروڑ روپے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ابھی ایک پولیس پارٹی کے ساتھ چلیں اور اپنی موجودگی میں وہ رقم نکال کر لے آئیں۔ وہ سب ملکی خزانے کی رقم تھی۔ اعلیٰ افسر نے اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کی۔ 1 گھنٹے کے اندر ایک پولیس پارٹی اور بینک کے مزید 2 اہم افسران کے ساتھ گیا۔ چودھری نے چور دروازے سے انہیں تہہ خانے میں پہنچایا، تمام رقم ان کے حوالے کی، پھر دوسرے دن ملاقات کرنے کا وعدہ کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے فون کے ذریعے اپنی بیوی سے رابطہ کیا اور کہا، تم تو جانتی ہو کہ کراچی میں کس طرح مردوں، عورتوں اور بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں اور ماؤں کی گود خالی ہو رہی ہے۔ اگر ان سب کو قتل کرنے والا تمہیں مل جائے تو کیا کرو گی؟ میں پہلے اس پر تھوک دوں گی، پھر اسے گولی مار دوں گی۔ جب میں اپنے اکلوتے بچے کو دیکھتی ہوں تو
اسے سینے سے لگا کر سوچتی ہوں کہ کراچی کی وہ مائیں کیسے جی رہی ہیں جن کے سامنے ان کے بچوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ کیا ایسی درندگی سے مارنے والے انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے؟ اصل بات یہی ہے، جس کے دل سے خدا کا خوف مٹ جاتا ہے وہ جانور بن جاتا ہے۔ درندگی کی انتہا کرتے وقت وہ کسی سے نہیں ڈرتا، حتیٰ کہ اپنی موت سے خوفزدہ نہیں ہوتا، جیسا کہ میرا دل خوف سے خالی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو آج تک تم سے چھپاتا رہا۔ ایسے دہشت گردوں اور سفاک قاتلوں کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت میں نے دی ہے۔ اگرچہ مخالف سیاسی پارٹیاں بھی یہی کر رہی ہیں، لیکن آج میں صرف اپنا محاسبہ کر رہا ہوں۔ ابھی ہمارا بچہ 2 برس کا ہے، تم جوان ہو، میرے بعد دوسری شادی کر لینا۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کبھی یقین نہیں کروں گی کہ آپ اتنی پستی میں گر کر ماؤں کی گود اولاد سے اور مسجدوں کی 4 دیواری نمازیوں سے خالی کرتے رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ کراچی اور پنڈی کے بینکوں میں تمہارے نام سے اکاؤنٹ ہے، تم کسی کی محتاج نہیں رہو گی۔ میں نے جو گنونے جرائم کیے ان کی سزا خود کو دے رہا ہوں۔ یہ آواز سنو اور یقین کر لو کہ ایک درندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس نے اپنی کن پٹی سے ریوالور کی نال لگائی، پھر ٹھائیں کی آواز کے ساتھ گولی چلا دی۔ دوسری طرف سے بیوی کی چیخ سنائی دی، وہ ہیلو ہیلو کہہ کر آوازیں دے رہی تھی۔ میز پر سے لٹک کر جھولنے والے ریسیور سے اس کی آوازیں ابھر رہی تھیں، لیکن مردہ کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ ساجد نے دماغی طور پر حاضر ہو کر فرحانہ کو دیکھا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے مختصر سی روایت سنائی، پھر کہا سامان پیک کرو، ہم اس شہر سے اس ملک سے جائیں گے۔ کیا دوسرے دہشت گردوں کو چھوڑ دو گے؟ میں نے چودھری صفدر نواز کے بلائے ہوئے دہشت گردوں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ ایک چودھری کے مرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا۔ کتنے ہی بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے پاس ملکی خزانے سے لوٹے ہوئے اربوں روپے ہیں، ان کا محاسبہ کیا جائے گا، انہیں سزائے موت دی جائے گی، اس کے بعد دوسرے ان کی جگہ لیتے رہیں گے۔ پاکستانی قوم ذرا سی باشعور ہو اور بنیادی برائی کو سمجھ لے کہ جب تک جاگیردار اور سرمایہ دار اقتدار کی جنگ جاری رکھیں گے، تب تک وہ دونوں اپنے اپنے ایئر کنڈیشنر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے اور قوم مرتی رہے گی۔ آج میدان جنگ کے لیے کراچی کا انتخاب کیا گیا ہے، کل لاہور کی باری آئے گی، کیونکہ دونوں شہر سرحد کے قریب ہیں۔ راہ کے لیے سرحدوں کو کمزور بنایا جا رہا ہے۔ کل بھارتی فوج کے لیے سرحدیں ننگی کرنے کے لیے لاہور بہت اہم ہے۔ جو قوم بنیادی کمزوری کو سمجھ کر خود کو بدلنا نہیں جانتی، اس قوم کو 1,00,000 ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی بدل نہیں سکتے۔ چلو سامان پیک کرو۔ اسے تبریزی صاحب نے جس حد تک عمل کرنے کی تاکید کی تھی، اس نے خود کو وہیں تک محدود رکھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اتنے بڑے عالم بزرگ دین نے جب تاکید کی ہے اور اسے اپنی ٹیلی پیتھی کو محدود رکھنے کی ہدایت کی ہے، تو اس کے پس پردہ یہی حقیقت ہوگی کہ عوام بیزار ہو کر شعوری طور پر حالات کا تجزیہ کریں گے اور چھوٹے بڑے سیاستدان مکافات عمل سے دوچار ہوں گے۔ ثانی اور علی ہزاروں فٹ کی بلندی پر ایک طیارے میں تھے اور جاپان کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ وہ دونوں ذہنی طور پر الجھے ہوئے تھے کہ تبریزی صاحب نے انہیں جاپان جانے کی ہدایت کیوں کی ہے۔ انہوں نے صرف اتنا فرمایا تھا جاپان جاؤ، وہاں ایک نیا مذہب ابھر کر سامنے منظر عام پر بڑے دبدبے کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس مذہب کو سمجھنے پرکھنے اور مذہب کے بانی سے نمٹنے کے لیے پہلے جاپان کے چھوٹے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ناکامے گورو، پھر دوسرا شہر کامی یاچو میں جاؤ۔ جب کچھ سمجھنے میں کمی رہ جائے تو پھر مجھ سے رابطہ کرنا۔ وہ دونوں ان کی ہدایت کے مطابق جاپان جا رہے تھے۔ علی نے کہا ثانی، مجھے اپنی اور تمہیں اپنی ذہانت پر بھرپور اعتماد ہے۔ ہم اپنی ذہانت سے دور کی کوڑی لے آتے ہیں، مردے کو قبر سے نکالا جاتا ہے، ہم قبر سے بھی زیادہ گہرائیوں سے دشمنوں کو نکال لاتے ہیں، یعنی رپوش رہنے والوں کو چالوں اور پراسرار بن کر رہنے والوں کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ پھر تبریزی صاحب کی ہدایت سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہمیں جاپان کے کسی مذہب سے کیا لینا ہے؟ وہ بولی سچ
پوچھو تو میں بھی الجھی ہوئی ہوں۔ تبریزی صاحب مسلمانوں کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے والی راہوں پر ہمیں چلاتے ہیں، اور جاپان میں مسلمانوں کے لیے کوئی خاص پرابلم نہیں ہے۔ کیا کشمیر کے مسلمان ہمارے لیے کم اہمیت رکھتے ہیں؟ کشمیر کے عام مسلمان سر پر کفن باندھے ہوئے مجاہدین ہماری آتی جاتی سانسوں کی طرح ہیں۔ علی نے کہا، پچھلے دنوں سری نگر کے وکلا نے بھارت کے ہائی کورٹ سے اجازت حاصل کی تھی کہ وہ بھارت کے تمام جیلوں میں جا کر کشمیری قیدیوں سے ملاقات کریں گے۔ ہائی کورٹ نے انہیں 7 بڑی جیلوں میں جا کر قیدیوں سے ملنے کا اجازت نامہ جاری کیا تھا۔ علی کہہ رہا تھا اور وہ سن رہی تھی، بھارت کی تہاڑ جیل میں 40 کشمیری قیدی کی حیثیت سے رکھے گئے ہیں۔ ان کے جرائم نامعلوم تھے، محض شبہ تھا کہ وہ باغی مجاہدین ہیں۔ یہ نظریات اور ایسے ہی حالات کا فرق ہوتا ہے۔ جو ایک کی نظر میں مجرم ہوتا ہے وہ دوسرے کی نظروں میں مجاہد ہوتا ہے۔ وہاں ایک مجاہد مشتاق احمد زرگر مجاہدین کا سالار تھا۔ اس نے یوم جمہوریہ کے موقع پر بھارت کا قومی ترانہ گانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے اس بری طرح مارا گیا تھا اور ایسے ستم ڈھائے گئے تھے کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ جب مشتاق احمد ظلم و ستم سہتے سہتے مجذوب ہو گیا اور اسے جنونی پاگل سمجھا جانے لگا تو جیلر اس سے بولتا تھا، بولو جو نو گو نو مو نو بھارت۔ وہ مجذوب کہتا تھا، ہو اللہ ہو۔ الہ آباد کی سینٹرل جیل میں 24 کشمیری قیدی ہیں۔ انہیں طبی سہولتیں فراہم نہیں کی جاتی اور ایسی بدسلوکی کی جاتی ہے کہ سینے میں انسان کا دل رکھنے والا کوئی بھی شخص توبہ توبہ کرے گا۔ 190 قیدیوں نے جیل کے حکام کو خط لکھا کہ بھارتی سیکولرزم کیا یہی ہے کہ مسلمانوں قیدیوں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید نہ پڑھو، گیتا پڑھو۔ کشمیریوں کو جو نمازیں پڑھتے تھے ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر وکلا اور قانون دان کے سامنے لایا گیا۔ سوال کرنے پر جواب دیا گیا کہ ان کی یہی سزا ہے، انہیں سورج کی روشنی کو دیکھنے نہیں دیا جاتا اور ایک ہی کال کوٹڑی میں بند رکھا جاتا ہے۔ ثانی نے کہا، جب پارس کشمیر میں تھا تو میں اس کے دماغ میں آتی جاتی رہتی تھی، پھر اچانک وہ جناب تبریزی کی ہدایت کے مطابق کشمیر سے چلا گیا۔ علی نے کہا، بھارت میں صوبائی الیکشن کے نتیجے میں شیو سینا کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ شیو سینا کا زور بمبئی اور مہاراشٹر میں ہے۔ اس کا سربراہ بال ٹھاکرے ہے۔ اس نے دہلی کے حکام کو یعنی بھارت کی قومی مرکزی حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ 1997 میں بھارت میں خانہ جنگی شروع ہوگی۔ مہاراشٹر میں 42,000 غیر قانونی مسلمان آباد ہیں، انہیں بھارت سے نکال دیا جائے ورنہ جنگجو ہندو تنظیموں کے رضاکار مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ اور چونکہ اس صوبے میں شیو سینا کی برتری حاصل ہے اس لیے وہ سرکاری مشینری کو بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد یہ مسلمانوں کی جان و مال کو نابود کرنے والی دہشت ناک پیش گوئی ہے۔ ہمیں بھارت جا کر ایسے متعصب ہندوؤں سے نمٹنا چاہیے، لیکن ہمیں جاپان جانے کی ہدایت کی گئی ہے اور ہم وہیں جا رہے ہیں۔ علی نے کہا، تم تبریزی صاحب سے رابطہ کرو، کچھ تو معلوم ہو کہ ہم راستہ کیوں بدل رہے ہیں۔ ثانی نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر تبریزی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا، تم دونوں بڑے ذہین ہو، پھر بھی الجھن میں ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دینی اور ایمانی جذبات میں ڈوب گئے ہو، اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں بہنوں اور ماؤں کے کام آنے کے لیے بے چین ہو گئے ہو۔ جی ہاں، یہی بات ہے، ہم پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ جب اسے بھوک لگے تو وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا اپنی محنت سے کما کر کھائے؟ غیرت اور شرافت کس میں ہے؟ وہ بولی، اپنی محنت میں ہے۔ اپنے ملک یا علاقے کو آزاد رکھنے کے لیے اپنے عزم اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لڑنے کے لیے طاقت اور ہتھیار اور خوراک ضروری ہے، لہذا ہتھیار اور خوراک کسی نہ کسی طرح کشمیری مجاہدین تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تمہیں ان سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار ٹیلی پیتھی ہے اور ہمارے پاس ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ یہ ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہنچائی ہوئی ہدایت سے زیادہ بڑا ہتھیار اس دنیا میں ہے؟ وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے دشمنان اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم، تمہارا کام بندوں کو میرا پیغام پہنچانا ہے۔ جو باضمیر اور با ایمان ہیں، راہ راست پر لائے جانے والے ہیں، انہیں ہم راستے پر لائیں گے۔ یہ واضح ہے کہ تمام حریت پسندوں اور ایمان والوں کو اپنی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے۔ کامیابی اور ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معجزانہ طاقت استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تو پھر ہم اور تم اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو استعمال کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ دنیا کے جتنے مسلمان اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں مختلف ہیلوں سے توانائی پہنچائیں، اور جو مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر چھوڑ کر ان کے زوال سے سبق اور عبرت حاصل کرتے رہیں۔ ثانی نے کہا، یہ کلام مجید میں ہمارا پڑھا ہوا سبق ہے، ہم بھول گئے تھے، آپ نے یاد دلایا ہے تو ندامت ہو رہی ہے، مگر آپ سے التجا ہے، جاپان میں ابھرنے والی نئے مذہب سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی طرح تمہیں اور علی کو بھی ذہانت دی ہے، ایسی جلدی کیا ہے؟ جاپان پہنچو اور معلوم کرو، تم دونوں کو نئے مذہب کا نام معلوم ہے، اس کے نام پر غور کرو۔ انہوں نے سانس روک لی۔ ثانی نے دماغی طور پر حاضر ہو کر اسے تبریزی صاحب کی گفتگو تفصیل سے سنائی۔ علی نے کہا، واقعی ہم نے قرآن مجید پڑھا اور ایسی ہدایت کو بھول گئے، اب ہمیں تبریزی صاحب کے مشورے کے مطابق اس نئے مذہب کے نام پر غور کرنا چاہیے۔ یہاں میں قارئین کی معلومات کے لیے یہ عرض کر دوں کہ یہ داستان کا محض ایک دلچسپ حصہ نہیں ہے، ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ جاپان میں تعدم تحریر ایک نیا مذہب ابھر چکا ہے، اگرچہ یہ بدھ مذہب سے مماثلت رکھتا ہے، لیکن پس پردہ ایک سیاسی چال ہے جو بعد میں واضح ہوگی۔ اس نئے مذہب کا نام ہے اوم شن رکیو۔ ثانی اور علی تبریزی صاحب کے مشورے کے مطابق اس نام پر غور کر رہے تھے اور اس نام کا سرا تھام کر سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد علی نے چونک کر کہا، ثانی، اس مذہب کا نام اوم شن رکیو ہے اور لفظ اوم ہندی سنسکرت زبان سے ہے، جس کے معنی ہے حقیقت کبریٰ۔ بھارت کے کسی بھی ہندو گھر میں جا کر دیکھو، وہاں ہندی کا لفظ اوم دیواروں پر یا دروازوں کی چوکھٹ پر نظر آئے گا۔ بدھ مذہب کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی اور اس نئے مذہب کا نام اوم سے شروع ہوتا ہے۔ اوم کے معنی ایک سب سے بڑی ٹھوس حقیقت، ایک خدا، ایک ایشور۔ ہاں، یہ اچھے اور مقدس معنی ہیں، اور بدھ مذہب نہایت ہی پرامن ہے۔ خون ریزی اور دہشت گردی تو دور کی بات ہے، اس مذہب کے ماننے والے ایک چیونٹی کو بھی مارنا پاپ یعنی گناہ سمجھتے ہیں۔ بے شک اس مذہب کے افراد مہذب ہوتے ہیں، لیکن دنیا کا کون سا ملک، کون سا مذہب اور کون سی قوم ایسی ہے جس میں اچھے اور پرامن افراد کے درمیان شر پسند نہیں ہوتے؟ پھر اس مذہب کی ابتدا اس بھارت دیش سے ہوئی ہے، جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے اتحاد اور سیکولرزم کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اور نعروں کے پس پردہ ہندوستانی مسلمانوں پر سب سے زیادہ ستم ڈھایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ قتل ان کا کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کی نسل کشی ہوتی رہے۔ ثانی اور علی کو اس نئے مذہب اوم شن رکیو کے متعلق ابتدائی مختصر سی معلومات حاصل تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس مذہب کے بانی کا نام شوکو آساہارا ہے، وہ موجودہ عہد کا مسیحا کہلانا چاہتا ہے، اور اس کے ماننے والے اسے مسیحا اور نجات دہندہ بھی کہتے ہیں۔ شوکو آساہارا انا پرست ہے، خود کو کسی سے کم تر نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی غلطی اسے کم تر بنانے والی ہو تو وہ اس غلطی کو مختلف حوالوں سے نیکی کا درجہ دے دیتا ہے۔ وہ جاپان کی ایک مشہور جزیرے کیوشو کے ایک علاقے چیزو مانسو موٹو میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی ایک آنکھ میں پیدائشی طور پر روشنی نہیں تھی، بینائی صرف دوسری آنکھ میں تھی، یعنی وہ کانا ہے۔ چونکہ ایک آنکھ بینائی سے محروم ہے، اس لیے اس نے نابیناؤں کے اسکول میں تعلیم پائی۔ یہیں سے اس کے اندر برتری کا احساس پیدا ہوا، کیونکہ اس اسکول میں سب دونوں آنکھوں سے اندھے تھے اور صرف وہ ایک آنکھ سے دیکھ سکتا تھا۔ ان سب طلباء و طالبات کے مقابلے میں برتر تھا۔ اسے اسی بات پر غصہ آتا تھا
تو وہ ان کی پٹائی کر دیتا اور بیچارے اندھے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اس طرح وہ کہاوت کے مطابق اندھوں میں کانا راجا تھا۔ 1970 سے 1990 کے دوران جاپان نے صنعتی میدان میں اتنی زبردست ترقی کی کہ امریکہ اور یورپ کی صنعتی کمپنیاں الیکٹرانک سامان سے لے کر کاریں اور موٹر سائیکلیں تیار کرنے اور جاپان کے مقابلے میں اعلیٰ معیار قائم رکھنے میں ناکام ہونے لگیں۔ ایسی ناکامی اور شکست بھلا مغرب والے کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ جاپان کی اقتصادی اور صنعتی ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے کئی طرح کی خفیہ سازشیں کی گئیں۔ ان میں ایک سازش یہ تھی کہ وہاں خریدے ہوئے جاپانیوں کے ذریعے نئے نئے مذاہب پیدا کیے جانے لگے۔ عوام کو یہ سمجھایا جانے لگا کہ ان کا ملک صنعتی ترقی کے نام پر مادیت پرست ہو رہا ہے اور روحانیت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جاپانی بودھ مذہب کو مانتے ہیں اور روحانیت کے بڑے قائل ہیں، لہذا ایسے تمام مذاہب کی بھی قدر کرتے ہیں جن میں روحانیت کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کانا شوکو آساہارا تعلیم سے فارغ ہو کر دوا سازی کرتا رہا، جعلی دوائیں بنانے اور مختلف کیمیکلز کے ذریعے نقصان دہ گیس وغیرہ تیار کرنے کے الزام میں گرفتار ہوا تھا، مگر ایک خفیہ ایجنسی نے بھاری جرمانہ ادا کر کے اسے رہائی دلائی اور ہندوستان پہنچا دیا۔ اس نے کوہ ہمالیہ کے دامن میں ایک جگہ تپسیا شروع کر دی جسے مہاتما بدھ نے مال و دولت اور راج پاٹ چھوڑ کر عبادت اور ریاضت شروع کی تھی۔ وہاں اس نے یوگا کی مشقوں میں کمال حاصل کیا۔ تبت کے ایک لاما سے آتما شکتی حاصل کی۔ آتما شکتی یعنی روحانی قوت سب ہی کو حاصل نہیں ہوتی، پھر روحانیت ایسی چیز ہے جسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مستحکم ایمان اور نیک نیتی لازم ہوتی ہے۔ اس داستان کی دیوی شی تارا اسی لیے مکمل طور پر آتما شکتی حاصل نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی نیت میں کھوٹ صدا سے تھا۔ یہی حال کانے شوکو آساہارا کا تھا۔ اس نے کچھ آتما شکتی ایسے حاصل کی جیسے نیم حکیم حکمت و طب کے کچھ ادھورے گر حاصل کر لیتے ہیں۔ شوکو آساہارا نے واپس جاپان پہنچ کر اعلان کیا کہ اسے ساتوری حاصل ہو گئی ہے۔ جاپانی اصطلاح میں ساتوری کا مطلب ہے نروان حاصل کرنا، اور نروان کے معنی ہے عرفان حقیقت حاصل کر لینا۔ اولیاء کرام عرفان حقیقت معلوم کرنے کے لیے ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دیتے ہیں، اور وہ کانا شوکو آساہارا صرف 2 برس میں ہندوستان اور تبت کے جادوگروں سے ایسے جادوئی کمالات حاصل کر کے آیا تھا جن کے مظاہرے سے اکثر جاپانی باشندے متاثر ہوتے تھے۔ یہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ وہ جادو کو روحانیت کا نام دے رہا ہے۔ اس نے 1987 میں نئے مذہب اوم شن ریکیو کا آغاز کیا اور اس مذہب کے ماننے والوں میں اضافہ کرنے لگا۔ اضافہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ آتما شکتی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ ایک بار اس نے ایک بہت بڑے صنعت کار سے تنہائی میں ملاقات کی اور بڑی رازداری سے ہپناٹزم کے ذریعے اسے اپنا تابعدار بنا لیا۔ پھر مختلف شہروں میں ایک مہاتما کی طرح روحانیت کا پرچار کرتے ہوئے کہتا تھا کہ جاپانی حکومت صنعتی ترقی کی آڑ میں مادیت کو حاوی کر رہی ہے اور روحانیت کو اس ملک سے ختم کر دینا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک صنعت کار شاکی پاما پیش ہے، لیکن میری زندگی میں ایسے دشمن صنعت کار کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ مجھے گیان حاصل ہوا ہے کہ اگر صنعت کار شاکی پاما توبہ کر کے روحانیت کی طرف مائل نہیں ہوگا اور اپنی فیکٹری کے آدھے حصے کو میرے مذہب کے ماننے والوں کے لیے عبادت کی غرض سے وقف نہیں کرے گا تو آج سے تیسرے دن اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے اس اعلان اور مذہبی پرچار کو بکواس سمجھا گیا۔ اس کے باوجود حفاظت کے لیے مسلح سپاہیوں کی ڈیوٹی صنعت کار کی رہائش گاہ اور فیکٹری پر لگا دی گئی۔ اس چال بازی سے سب بے خبر تھے کہ اس نے صنعت کار کے دماغ میں ہپناٹزم کے ذریعے یہ بات نقش کر دی ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت میں خودکشی کر لے گا، اور اس بیچارے نے باقی اپنے ہاتھوں سے اپنی جان دے دی۔ اس واقعے کے بعد اس کے ماننے والوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا۔ پولیس اور جاسوس حیران تھے۔ وہ کانے شوکو آساہارا پر قتل کا الزام نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ چند جاسوس شوکو آساہارا کی خفیہ نگرانی کرتے رہے تھے اور وہ مجرم جائے واردات سے سینکڑوں میل دور تھا۔ جو
جاپان صنعتی انقلاب برپا کرنے اور ساری دنیا پر چھا جانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اس پر یہ پہلا زبردست حملہ تھا۔ پھر شوکو آساہارا نے ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہماری حکومت صنعتی مال ساری دنیا میں پہنچا رہی ہے، جبکہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ساری دنیا کو مادیت کی منڈی بنانے کے بجائے روحانیت کی منڈی بنائے اور یہ ثابت کرے کہ ہمارا جاپان روحانیت کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اگر ایک ماہ کے اندر حکومت نے مادیت کی جگہ روحانیت کو حاوی نہ کیا تو ہمارے ملک کے کسی حصے میں بڑی آفتیں آئیں گی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ شیطانی راہ پر چلنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے، پھر قدرتی حالات بھی ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ ایک جھوٹے کا جھوٹ سچ بن جاتا ہے۔ پچھلے دنوں جاپان کے شہر کوبے میں جو زلزلہ آیا، اسے ٹی وی اور اخبارات کی تصاویر کے ذریعے ساری دنیا نے دیکھا۔ بدھ مذہب کے پیروکار بڑی عقیدت سے شوکو آساہارا کی حمایت کرنے لگے۔ اس کے بعد ہی ایک دن ایک شخص مضافاتی ریلوے اسٹیشن ناکامے گورو سے ٹرین پر سوار ہوا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا کاغذ کا بنڈل تھا۔ جب اگلا اسٹیشن آیا تو وہ اس بنڈل کو سیٹ کے نیچے چھوڑ گیا۔ ٹرین آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی سی دیر میں اس بنڈل سے ایک ناگوار سی بو والی گیس خارج ہونے لگی۔ کمپارٹمنٹ کے لوگوں نے ناک اور منہ ڈھانپ لیے، لیکن ڈھانپنے سے پہلے اس بو کو جس حد تک سانس کے ذریعے اپنے جسموں کے اندر پہنچا چکے تھے، اس کا اثر یہ ہوا کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا، پھیپھڑے سانس لینے میں دشواری محسوس کرنے لگے۔ کئی مسافر درمیانی دروازہ کھول کر دوسرے ڈپارٹمنٹ کی طرف بھاگنے لگے۔ درمیانی دروازہ کھلنے کے باعث وہ بدبو گیس دوسرے کمپارٹمنٹ تک پہنچنے لگی۔ اگلے اسٹیشن پہنچنے تک مسافروں کی حالت بدتر ہو چکی تھی۔ جو دوڑنے بھاگنے کے قابل رہ گئے تھے وہ ٹرین کے دروازوں اور کھڑکیوں سے چھلانگیں لگا کر باہر کی تازہ ہوا میں آئے۔ جو اندر رہ گئے ان میں سے کچھ مر گئے اور کچھ ہسپتال پہنچا دیے گئے۔ یہ واقعہ حکومت جاپان اور پولیس کے لیے بڑا پریشان کن تھا۔ اس نئے مذہب کے بانی کی پیشن گوئیاں درست ہو رہی تھیں۔ ملک میں آفات آ رہی تھیں۔ پہلی آفت یعنی زلزلہ تو قدرتی تھا، لیکن دوسری آفت صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ مجرمانہ کارروائی ہے۔ تقریباً 4 برس پہلے وہ کانا شوکو آساہارا جعلی دوائیں تیار کرنے والے اور ایک خطرناک گیس تیار کرنے کے سلسلے میں گرفتار ہوا تھا۔ حکومت، پولیس اور انتظامیہ سمجھ رہی تھی کہ جاپان کی صنعتی ترقی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے شوکو آساہارا کو گرفتار کر لیا۔ اسے گرفتار کرتے وقت یہ اندیشہ تھا کہ اس کے ماننے والے ہزاروں افراد مشتعل ہوں گے اور مختلف شہروں میں بغاوت کے علم بلند ہوں گے، لیکن خلاف توقع امن و امان قائم رہا۔ شوکو آساہارا نے اپنے ماننے والوں سے کہا، فکر نہ کرو، میں عدالت جاؤں گا اور باعزت طور پر بری ہو کر آ جاؤں گا۔ جس روز عدالت میں اس کی پیشی تھی، اس روز باقاعدہ ٹی وی کیمرے لائے گئے تھے تاکہ پورے جاپان میں عدالتی کارروائی دکھائی جا سکے۔ جب عدالتی کارروائی شروع ہوئی تو سرکاری وکیل نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر شوکو آساہارا، تمہارے خلاف اب سے تقریباً 4 سال پہلے۔ شوکو آساہارا نے ہاتھ اٹھا کر وکیل کو آگے کہنے سے روکا، پھر پوچھا، آپ مجھے شوکو آساہارا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں حوالات سے جیل اور جیل سے عدالت تک یہی کہتا آ رہا ہوں کہ میں شوکو آساہارا نہیں ہوں بلکہ اس کا ماننے والا ایک ناچیز بندہ ہوں۔ تم ہمیں فریب نہیں دے سکتے۔ ہم اور ٹی وی پر دیکھنے والے تمام جاپانی باشندے گواہی دیں گے کہ تم ہی شوکو آساہارا ہو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی عدالت کے کمرے میں ایک اور شوکو آساہارا داخل ہو کر بولا، یہ درست کہہ رہا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ عدالت میں کھڑے ہوئے پولیس اور ان کے افسران نے دوسرے شوکو آساہارا کو گھیر لیا۔ ایک نے کہا، اچھا تو اصلی مجرم شوکو آساہارا تم ہو۔ اسی وقت عدالت کے کمرے میں تیسرا شوکو آساہارا داخل ہو کر بولا، خبردار، ہمارے مذہبی گرو شوکو آساہارا کو مجرم نہ کہنا، کیونکہ اب تک ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے اور نہ ہی تم لوگوں نے انہیں حراست میں لیا ہے۔ عدالت کا جج، وہاں کا عملہ، پولیس والے اور حاضرین کے علاوہ ٹی وی کے ناظرین سب بھی حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ
फाड़ कर देख रहे थे। वो तीनों शोको आसाहारा एक दूसरे के ऐसे हमशक्ल थे कि इनके दरमियान बाल बराबर फर्क नजर नहीं आ रहा था। पुलिस अफसरान और जासूस इन तीनों के चेहरों और गर्दनों का अच्छी तरह मुआयना कर रहे थे। इनके चेहरों पर ना आर्जी मेकअप था और ना ही इन्होंने मास्क मेकअप किया हुआ था। इन तीनों से सवालात किए जाने वाले थे। इससे पहले ही चौथा शोको आसाहारा अदालत के कमरे में दाखिल होकर बोला, मुझे भी चेक किया जाए, फिर यकीन कर लिया जाए कि हमने अपने मजहबी गुरु की अकीदत में अपने चेहरों पर प्लास्टिक सर्जरी कराई है या ये हमारे गुरु की आत्मा शक्ति है जो इनके चाहने वालों को इनके जैसा बना देती है। फिर पांचवें शोको आसाहारा ने अदालत में आते हुए कहा, आप हजरात देखते जाएं कि हमारे गुरु कितनी सच्चाई से रूहानियत का प्रचार करते हैं, इतनी सच्चाई से कि इनके बेशुमार चाहने वाले इनके हम शक्ल बन चुके हैं। फिर तो एक के बाद एक शोको आसाहारा अदालत में दाखिल होने लगे। वो बड़ा सा कमरा भर गया और कहीं खड़े होने की जगह नहीं रही। जहां नजर जाती थी वहां वही नजर आ रहा था। एक शोको आसाहारा ने चंद कागजात जज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिलॉर्ड, मैं एक बैरिस्टर हूं। ये मेरा वकालतनामा है और दरख्वास्त भी है कि मैं अपने मजहबी गुरु को आसाहारा की जानिब से वकील सफाई के फराइज अदा करूं। जज ने कहा, यह वकालतनामा दुरुस्त है, लेकिन बैरिस्टर की जो शनाख्ती तस्वीर लगी हुई है इससे आपका चेहरा मुख्तलिफ है। आप शोको आसाहारा दिखाई देते हैं। एक बैरिस्टर ने आकर चंद कागजात पेश करते हुए कहा, मेरी सूरत शोको आसाहारा जैसी नहीं है। आप ये कागजात और शनाख्ती तस्वीर देख लें और मुझे वकील सफाई के फराइज अदा करने की इजाजत दें। जज ने इजाजत दे दी। वकील सफाई ने कहा, यहाँ अदालत के कमरे में जगह नहीं है, इसलिए बाहर तकरीबन 3000 शोको आसाहारा खड़े हुए हैं। ये केस अदालत में इस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक असली शोको आसाहारा को गिरफ्तार न किया जाए। सरकारी वकील ने कहा, कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए हजारों शोको आसाहारा पैदा कर दिए गए हैं। ऐसे में असली मुजरम को वकील सफाई ने कहा, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, जब तक जुर्म साबित ना हो हमारे मजहबी गुरु को मुजरम न कहा जाए। जज ने इसके एतराज को दुरुस्त तस्लीम किया। सरकारी वकील ने कहा, मैं मुजरम नहीं मुल्जम कह सकता हूँ और अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्जम को छुपाना भी जुर्म है। ये जितने शोको आसाहारा नजर आ रहे हैं ये सब मुल्जम का चेहरा बनाकर इसे छुपा रहे हैं, लिहाजा इन सब पर मुल्जम को छुपाने का जुर्म आयद हो सकता है। वकील सफाई ने कहा, हरगिज नहीं, हमारे मुल्क जापान में बुद्ध मजहब आम है। बुद्ध मजहब के बख्शु हजारों की तादाद में अपने सर मंडवाते हैं और गेरवे रंग के कपड़े पहनते हैं। ऐसा वो अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक करते हैं। इसी तरह इस नए मजहब ओम शिनरिक्यू के जितने अकीदतमंद इबादत और कठिन रियाजत के बाद निर्वाण हासिल कर लेते हैं तो अपने मजहबी गुरु शोको आसाहारा के हम शक्ल बन जाते हैं। ये तमाम हजारों हम शक्ल किसी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए नहीं बल्कि रूहानियत के जरिए कुदरती तौर पर शोको आसाहारा बन चुके हैं। आप इन हजारों हम शक्लों को लेबॉर्ट्री में ले जाएं, तिब और साइंस के तमाम तरीके आजमा लें, नतीजा यही निकलेगा कि इनके चेहरों पर प्लास्टिक सर्जरी नहीं की गई है। सरकारी वकील ने कहा, ये रूहानियत नहीं ढोंग है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि तमाम हम शक्ल अफराद को हिरासत में लेकर जदीद आलात के जरिए इनके चेहरों को चेक करने का हुक्म सादर किया जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।